بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شب برات کی رات بیری کے 7 پتوں سے بہت سے لوگ غسل کرتے ہیں، لیکن یہ غسل کرنے کا طریقہ آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ آج شب برات کی رات بیری کے 7 پتوں سے غسل کرنے کا طریقہ، کس وقت یہ غسل کرنا چاہیے، اس غسل کے کیا کیا فائدے ہیں، اس غسل کو کرتے ہوئے کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کے بے شمار فائدوں کے بارے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ماہ شعبان کی ایک گڑی قبولیت کی ہے، اور ماہ شعبان کے مہینے میں شب برات سے پہلے یہ وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ابھی تک بیری کے پتوں سے غسل نہیں کرتے یا جن کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ آج اس ویڈیو کو خود بھی دیکھ لیں اور اپنے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب جن کو آپ بیری کے پتوں سے فائدہ دینا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کر سکیں۔ اللہ والو، یہ جو بیری کے پتے ہیں، بیری کے پتوں پر غسل کا طریقہ حق ہے، یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب انسان کی جسم سے روح رخصت ہو جاتی ہے تو مردے کو بیری کے پتوں سے غسل دیا کرو، اس سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس سے مردے کے جسم میں موجود جتنی بھی شیطانی اثرات ہیں، اسیب ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بیری کے پتوں کے بے شمار فائدے ہیں، کینسر جیسی بیماری بھی بیری کے پتوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے جسم پر کسی بھی طرح کی شیطانی زمینی آفتیں ہیں، آپ کے اندر کوئی بھی شیطانی چیز ہے، کوئی جادو جنات کا سایہ ہے، شب برات کی رات بیری کے 7 پتوں سے یہ غسل کر کے دیکھو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات بہت سے لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا طریقہ چند لوگوں کو آتا ہے، اور چند لوگ ہی یہ غسل کرتے ہیں، اور چند لوگ جو غسل کرتے ہیں انہیں صحیح طریقے سے غسل کرنے کا طریقہ آج تک بتایا ہی نہیں گیا۔ لیکن آج جو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لے گا، انشاءاللہ بیری کے 7 پتوں سے غسل کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، اور اس غسل کے بے شمار فائدے بھی بتائے جائیں گے۔ اگر آپ کے جسم میں کوئی لا علاج بیماری ہے، کینسر جیسی بیماری بھی بیری کے 7 پتوں سے غسل کرنے کی دیر ہے ختم ہو جائے گی۔ بیری کے 7 پتوں کی اللہ والے فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام اجمعین بیری کے 7 پتوں سے غسل کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیری کے 7 پتوں سے انسان کے جسم اندرونی اور بیرونی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور بیری کے پتے آپ پر موجود تمام شیطانی اثرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کے قدموں میں رکاوٹیں، پریشانیاں جو آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بیری کے پتوں سے تمام کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جاتا ہے۔ نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت کے لیے بیری کے 7 پتوں کا یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ جادو جنات یعنی کہ شیطان بھی بیری کے پتوں سے کانپتا ہے۔ اور شب برات کی رات جب لوگ بیری کے پتے توڑنے درخت کی طرف چلے جاتے ہیں، اکثر جگہوں پر بیری کے پتے توڑتے ہوئے وہاں پر جنات پہرا دیتے ہیں، کیونکہ جنات کہتے ہیں کہ جس پانی سے بیری کے پتے ڈال کر غسل کر لیا جائے ہم اس پانی سے بھاگتے ہیں۔ یعنی شیطان بھی، جادو جنات کرنے والے بھی، جنات چڑیلیں بھی، جتنے بھی آسمانی اور زمینی آفات ہیں، بیری کے پتوں کے پانی سے خوف زدہ ہوتی ہیں۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ شب برات کی رات بڑے بڑے اعمال کریں گے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھیں گے۔ اگر آپ گارنٹی کے ساتھ شب برات کی رات اپنی تمام حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی تسبیحات، اپنے اعمال، اپنے نوافل کا فائدہ لینا چاہتے ہیں، تو بیری کے 7 پتوں سے غسل کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا تو حق ہے، اس میں کسی بھی طرح کے شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ شب برات کی رات بیری کے 7 پتوں سے غسل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کی پورے رات کی عبادت ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر تو آپ کو بیری کے 7 پتوں سے غسل کرنے کا طریقہ آتا ہے، مجھے 90% یقین ہے کہ بیری کے 7 پتوں سے غسل کرنے کا طریقہ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو آتا ہے، اور جو کرتے بھی ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں غلطی کوتاہی کرتے ہوں گے۔ اگر آپ کو آتا ہے تب بھی، نہیں آتا تب بھی، آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں
اور شب برات کی رات میں بیری کے 7 پتوں سے بتائے گئے طریقے سے غسل کریں، انشاءاللہ بے شمار فائدے ہوں گے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جادو جنات سے پورا سال حفاظت رہتی ہے، شیطان آپ سے دور بھاگتا ہے، جنات آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ جو کوئی پورا سال آپ پر جادو جنات کرے گا، نظر بد کرے گا، آپ کے کاروبار میں بندش لگائے گا، آپ کے رشتوں میں بندش لگائے گا، آپ کے گھر میں بے سکونی بے برکتی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ شخص خود نیست و نابود ہو جائے گا، اللہ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو شب برات کی رات بیری کے 7 پتوں سے غسل کرنا آنا چاہیے۔ غسل کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا، ویڈیو کو کاٹ کر دیکھا، غسل کی کوئی سنت، غسل کا کوئی بات آپ سے مس ہو جاتی ہے، تو پھر وظیفے کا بیری کے 7 پتوں کے غسل کا طریقہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعود عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے حبیب کو آخری نبی جانتے ہیں، تو شب برات کی رات بیری کے 7 پتوں پر اس غسل کے طریقے کو غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ غسل آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ یہ غسل کا طریقہ کرنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو جائے گی، اللہ آپ کے گرد ایک دائرہ لگا دے گا، آپ پر ہونے والے تمام کے تمام پریشانیاں، تنگ دستیاں، مسائل، شیطانی اور زمینی آفات اس دائرے سے اندر نہیں جا سکیں گے، آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یہ روحانیت کی باتیں ہیں، کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی، کچھ کو نہیں آئیں گی۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آج کل ہر انسان کا بیڑا غرق نظر بد نے کیا ہے، لوگوں کا بس نہیں چلتا، لوگ گولی سے وار نہیں کرتے، آج کل جادو جنات سے نظر بد سے جینا حرام کر کے رکھ دیتے ہیں، اور بہت سے میرے بہن اور بھائی اپنی حلال کی کمائی سے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں جعلی پیروں فقیروں پر، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چند دن جادو جنات ختم ہوتا ہے، پھر وہی مسئلے، پھر وہی پریشانیاں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کو چند دن پہلے بیری کے 7 پتوں کا جو غسل کا طریقہ بتا رہا ہوں، اس کی گارنٹی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شب برات کے دن، شب برات کی رات بتائے گئے طریقے سے بیری کے 7 پتوں سے غسل کر لے گا، پورا سال رب کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ کیا دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے جو رب کے خلاف جا سکے؟ یہ جنات، یہ جادو، یہ شیطانی اور زمینی آفات، یہ سب رب کی پیدا کی گئی ہیں، اور یہ کیا اللہ کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اگر تو کوئی اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں جانے کا مطلب ہے کہ پورا سال آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ شب برات کی رات بیری کے 7 پتوں پر یہ عمل کرتے ساتھ ہی یہ غسل کرنے کے بعد عبادت کے بے شمار فائدے ہوں گے۔ جب غسل کرنے سے آپ کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، پھر آپ جو کچھ پڑھیں گے اللہ اس کی فضیلت و برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے رسالہ وظائف چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ توجہ کیجئے گا، اس سے پہلے شب برات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور آپ کی میری ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، من کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ آج جو کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، آج ہر کسی کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوں گے، آج بے اولادوں کے نصیب میں اولاد لکھ دے۔ آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے روزگار لکھ دے، مقروض بیٹھا ہے قرض سے نجات لکھ دے، آج من پسند نوکری شادی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، تیرے سامنے منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھا ہے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات تو خود آخری آسمان پر آ کر صدائیں لگاتا ہے کوئی مانگنے والا؟ آج تیرے سامنے اپنی فریادیں رکھ کر بیٹھے ہیں، آج ہم پر کرم فرما دے، آج ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا،
جو مانگے مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے تو آپ اپنے مقصد کے بارے میں بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ سکتے ہیں۔ اب توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو یاد رکھیے گا کہ بیری کے 7 پتے جو پورے سال میں شب برات کی رات غسل کیا جاتا ہے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال جادو، جنات، نظر بد، حسد سے کبھی جان نہیں چھوٹے گی، کبھی آپ جعلی پیر و فقیروں سے جان چھڑا نہیں سکیں گے۔ اگر آپ واقعی اللہ کی حفاظت میں جا کر ان تمام شیطانی اثرات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج 3 سے 4 منٹ کی یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر غسل کا طریقہ سمجھ لیں، پھر عبادت کیا کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب 14 شعبان کی جو شام ہے وہ شب برات کی رات ہے۔ آپ نے 14 شعبان والے دن نماز عصر ادا کرنی ہے۔ توجہ، نماز عصر کے بعد بیری کے 7 پتے، اگر آپ کے پاس کوئی درخت ہے، آپ کسی بھی جگہ سے بیری کے 7 پتے لے کر آئیں۔ اگر وہ ہرے ہیں یعنی کہ سبز پتے ہیں تو بہترین ہے، سوکھے پتے بھی بہتر ہیں، لیکن سبز پتوں کی تاثیر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جادو، جنات، نظر بد، حسد تمام کا تمام جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ لا علاج بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، گھر میں خیر و برکت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اور اگر کانٹوں والے بیری کانٹوں والی مل جائے تو یہ بہترین ہے۔ ایک انسان کے لیے بیری کے 7 پتے کافی ہیں۔ بیری کے 7 پتے لے کر آپ نے کسی برتن میں ابال لینے ہیں، بوائل کر لینے ہیں، 10 سے 15 منٹ تک پکا لیں۔ بیری کے 7 پتے پانی میں ڈال کر 10 سے 15 منٹ تک پکا لیں، جب تک بیری کے پتے پک نہ جائیں تب تک پکنے دیں۔ جب آپ کو لگے کہ بیری کے پتوں کا رس پانی میں شامل ہو چکا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیری کے پتوں والا پانی اٹھا کر ٹھنڈا کر لینا ہے، ٹھنڈا کر کے چھان لینا ہے، یعنی کہ بیری کے پتے علیحدہ کر لینے ہیں، اور اس پانی جو بچ جائے گا اس کے ساتھ آپ نے غسل کرنا ہے۔ اب توجہ کریں، اب نہانے کے لیے جانے سے پہلے جو پنا کیا پانی ہے، بیری کے پتوں سے چھاننے کے بعد جو پانی بچا، اس پانی پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اپنے غسل کو کرنے سے پہلے آپ نے کھڑے کھڑے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اب آپ نے بیری کے پتوں پر 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد ایک قرآنی سورت سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔ سورہ ناس اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اگر آپ منافقین سے بچنا چاہتے ہیں، شرور والوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، حسد سے بچنا چاہتے ہیں، جادو جنات سے بچنا چاہتے ہیں تو سورہ ناس کو پڑھ کر پھونکا مارا کریں، اپنے پر پھونک لیا کرو، تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے بیری کے پتوں کے پانی کو چھاننے کے بعد غسل کرنے سے پہلے آپ نے بیری کے پتوں پر 15 بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ شب برات کی رات لوگ بیری کے پتوں پر غسل بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن طریقہ کسی کو نہیں پتا۔ آج میں آپ کو حقیقی طریقہ بتا رہا ہوں، کر لوگے ساری زندگی دعائیں دو گے، چھوڑ دو گے تو پچھتاؤ گے۔ فائدہ آپ کا ہے، موقع آپ کے پاس ہے، فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے یا نقصان کرنا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، آج موقع ہے۔ بیری کے 7 پتوں پر یہ غسل کا طریقہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 15 بار سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ آپ نے سورہ ناس کو 15 بار پڑھ کر بیری کے پتوں کے پانی پر پھونک مارنا ہے۔ بیری کے پتوں کے پانی پر 15 بار سورہ ناس پڑھ کر پھونک مارنے کی دیر ہے، اس بیری کے پتوں کے پانی کی تاثیر اتنی بڑھ جائے گی کہ غسل کرنے کی دیر ہے، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا۔ اور آپ کو بیری کے پتوں سے غسل کرنے کے بعد اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ کے ذہن میں موجود جو پریشانیاں، ڈپریشن ہیں وہ ختم ہو جائیں، آپ کے جسم سے ایک بوجھ اتر جائے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی جان چھٹ گئی ہے،
तमाम के तमाम दुश्मनों से, हासिदीन से, नज़र बद से, और आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़ेंगी। 15 बार सूरह नास पढ़कर पानी पर फूंक मारनी है। अब दूसरा काम जो करना है, आपने अल्लाह के 2 नाम पढ़ने हैं, या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। या कहारू एक गैबी मौक्कल है। जब कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह के नाम या कहारू से पुकारता है तो अल्लाह गैब से एक नूरी मखलूक किसी फरिश्ते को भेजता है जो आपकी मदद कर जाता है, जो आपके बेड़े पार कर जाता है, जो आपकी की तमाम परेशानियों को, तमाम की तमाम नहुसतों को, डिप्रेशन को, आपके घर में जो हर वक्त एक लड़ाई का माहौल रहता है, आपका जिस्म बोझला रहता है, आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता, वो तमाम परेशानियों से जान छूट जाएगी। या कहारू या जब्बारू को आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। ये अल्लाह वालों के अमाल है, ये कोई बने बनाए वजीफे नहीं। बेरी के पत्तों पर गुस्ल कर लो, अगर फ़ायदा लेना है तो ये छोटे छोटे अमाल पढ़ कर करना। या कहारू या जब्बारू 1 बार हो गया, या कहारू या जब्बारू 2 बार हो गया, या कहारू या जब्बारू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू 33 बार पढ़कर पानी पर फूंक मारनी है, और आखिर में उतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अमल मुकम्मल होते ही अगर आप इस वीडियो से बेरी के पत्तों के गुस्ल से बेशुमार फ़ायदे चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यानी कि अब सूरह नास और या कहारू या जब्बारू पढ़कर बेरी के पत्तों पर पानी पर दम करें, और दम किया पानी अब आपने गुस्ल के लिए ले जाना है। गुस्ल जिस तरह आप अपने जिस्म को पाक करने के लिए गुस्ल करते हैं, मर्द है औरत है, दोनों अपने तरीके से जिस तरह आप गुस्ल करते हैं करें, लेकिन असल मकसद ये था कि बेरी के पत्तों पर यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ना, सूरह नास और या कहारू या जब्बारू को पढ़ना। बता दिया कैसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद अब ये बेरी के पत्तों पर दम किया पानी आपने ज़मीन पर नहीं रखना, किसी ऊंची चीज़ पर, जगह पर रख कर अब आपने जो नहाने के लिए पानी इस्तेमाल करना है, बेरी के पत्तों का थोड़ा थोड़ा पानी उसमें मिक्स करते जाएं, और मिक्स करके गुस्ल के लिए इस्तेमाल करते जाएं। अब ये दम किया पानी सिर्फ एक इंसान इस्तेमाल कर सकता है। ये नहीं करना कि घर का कोई एक फ़र्द ये अमल करके बेरी के पत्तों के पानी पर दम करेगा और बाकी तमाम गुस्ल कर लेंगे। नहीं, अगर किसी ने करना है तो वो अपना अलग अलग पानी दम करेगा बेरी के पत्तों पर, और ये दम किया पानी इस्तेमाल करेगा गुस्ल के लिए। ये आसान और छोटा सा तरीका है। बेरी के पत्तों पर दम किया पानी आपने पानी के साथ मिला कर गुस्ल के लिए इस्तेमाल करना है, और गुस्ल करने के बाद आपने गुस्ल खाने में बैठकर दिल ही दिल में दुआ करनी है कि या मेरे मालिक मौला, बेरी के पत्तों से ये गुस्ल किया, सूरह नास और या कहारू का जिक्र किया, पता नहीं इस रात मेरा पत्ता जड़ जाएगा, पता नहीं मुझे दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज मैंने गुस्ल किया, मेरे इस गुस्ल को कबूल फरमा। गुस्ल में कोई गलती कोताही होगी तो माफ़ फरमा, मेरे जिस्म को पाक फरमा, ताकि आज शब बारात की रात मैं पाकी की हालत में तेरे सामने गिड़गिड़ा कर मांग सकूं, तेरे सामने जोलियां फैलाकर मांग सकूं। आज मुझे शर्मिंदा ना करना। बस अपने दिल में ये फरियाद करनी है और गुस्ल करके बाहर आ जाए। गुस्ल करके आपको यकीनी होना चाहिए कि आपके कपड़े साफ सुथरे हों। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो कपड़े वो नहीं पहनने, साफ सुथरे कपड़े पहनकर बेरी के पत्तों के दम किए पानी के साथ गुस्ल करने के बाद आप जब रात को इबादत करेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, अमाल पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, आप जो कुछ मांगेंगे अल्लाह आपकी झोलियाँ भर देगा। नहीं यकीन आता तो आज शब बारात की रात बेरी के साथ पत्तों से ये गुस्ल का तरीका और इस पर दम किया पानी इस्तेमाल करके देखें। ये बेरी के साथ पत्तों के फ़ायदे बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह के हबीब ने हुक्म फरमाया कि बेरी के पत्तों से नहाया करो, मुर्दों को बेरी के पत्तों से गुस्ल दिया करो। मरने के बाद भी अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेरी के पत्तों से गुस्ल करवा रहा है, तो खुदारा ध्यान के साथ आपने आज अपनी ज़िंदगी में खुद बेरी के साथ पत्तों पर ये पानी दम करके गुस्ल के लिए इस्तेमाल करना। इंशाअल्लाह बेशुमार फ़ायदे होंगे। मिलते हैं एक और वजीफ़े के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो
اچھی لگی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیری کے ساتھ پتوں پر دم کے یا پانی کے ساتھ غسل کر سکیں۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی سوال ہے، آپ کو کہیں بھی سمجھ نہیں آتی، آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھیں، آپ کو فوری طور پر جواب دے دیا جائے گا۔